الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ صدق اللہ۔ 40ویں سورہ ہے اور یہ 46ویں آیت ہے، 24واں پارہ ہے، حامیم سجدہ سورہ ہے۔ من عمل صالحا، جس نے من آتا ہے عام طور پر ذی عقل کے لیے، جس میں عقل ہو، شعور ہو، زندگی ہو، جاندار کے لیے، اور ما آتا ہے جس میں جان نہ، عام طور پر یہ عربی کا قاعدہ ہے، لیکن اس سے مختلف بھی ہو جاتا ہے۔ من جس نے، وہ، عملہ عمل کیا، صالحاً نیک، فلنفسہ تو اس نے وہ اپنے نفس کے لیے ہی کیا۔ اگر نیک عمل کیا ہے تو اپنے نفس کے لیے کیا ہے۔ ومن اساء، اور جس نے گناہ کیا، اساء فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ربک آپ کا رب، بظلام للعبید اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ ظلام ظلم کرنے والا، عبید بندوں۔ عبد کی جمع عبید بھی ہے اور عبد کی جمع عباد بھی۔ عبد کی جمع عبید بھی ہے اور عبد کی جمع عباد بھی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو ملکیت میں غلام ہوتے تھے ان کی جمع عبید ہوتی، جو ملکیت، اور جو عبادت کرنے والے ہوتے تھے ان کی جمع عباد۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے تو سارے عبادت کرنے والے بھی ہیں اور سارے اس کی مخلوق بھی ہے، اس لیے وہ عبید کے یا عباد کے ہے، عباد کے ہے، اس کے لیے دونوں چیزیں، وما اور نہیں۔ یہ ما نہیں کے لیے، ماضی کے لیے، نہیں کے لیے۔ ما کا مطلب جس طرح من، میں نے پہلے کہا کہ یہ من سے شروع ہو رہی ہے، من وہ جاندار ہو اس کے لیے، اور ما جو جاندار نہ ہو اس کے لیے۔ اور ما کا دوسرا مطلب نہیں بھی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما نہیں، ارسلنا بھیجا کا آپ کو، الا سوائے اس کے، رحمۃ للعالمین رحمت بنا کر عالمین کے۔ تو یہ ماضی میں ما آتا ہے اور مضارع میں لا آتا ہے، لا الہ الا۔ تو یہ عربی کے کچھ قاعدے ہیں۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا چیز بیان فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کرو یا گناہ کرو، مجھے کوئی فرق نہیں۔ تم اگر مجھے سجدے کرو گے، نیکیاں کرو گے، تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں تمہارے سجدوں سے میں بڑا ہو جاتا ہوں اور تمہارے سجدے نہ کرنے سے میں چھوٹا ہو جاتا ہوں؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری زمین جس میں تم رہتے ہو اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ زمین جس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ تم نے کبھی غور کیا کہ تمہیں ہم نے ایک بوند پانی سے پیدا کیا ہے اور تم اپنی حیثیت بھول جاتے ہو؟ یہ نہیں دیکھتے کہ تم ہو کون، یہ سوچو کہ میں کون ہوں۔ یہ اتنی سی زمین ہے، 40,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر کی یہ زمین ہے۔ یہاں سے چلے 40,000 کلومیٹر پہ پھر وہیں پہنچ جائیں، اتنی سی زمین ہے۔ یہاں سے کراچی 1,000 کلومیٹر ہے، 40 دفعہ کراچی کا سفر طے کرو تو وہیں پہ پہنچ جاؤ۔ یہ زمین ہے اور اس کا قطر 24,000 ہے اور آدھا قطر 12,000 ہے۔ اس زمین کی حیثیت، پھر اگر اس کو یہ دیکھو کہ کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ یہ زمین اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور یہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج اس زمین کو لے کے دوڑ رہا ہے نہ معلوم منزل کی طرف۔
زمین پہ بیٹھ کے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کدھر دوڑ رہی ہے؟ ہم اپنے معاملات میں لگے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے جس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں کدھر لے کے جا رہی ہے۔ اور یہ ہے کتنی کی؟ جتنی بڑی کائنات ہے، اگر تمام کائنات میں اس زمین کی حیثیت دیکھی جائے تو ایک سمندر میں ایک قطرے کے برابر نہیں ہے، اور ایک ریگستان میں ذرے کے برابر نہیں۔ اور یہ تمام کائنات، اتنی بڑی کائنات کو کہتا ہے کہ میرے سامنے مچھر کے پر کے برابر۔ کئی ایسی میں نے کائناتیں بنائی اور کئی ایسی کائناتیں کر رکھی۔ تو لاپرواہ، بے پرواہ ہے، اس کو ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سجدہ کرو نہ کرو، عبادت کرو نہ کرو، گناہ کرو نہ کرو۔ عبادت کرو گے تو اپنے لیے، اور اگر گناہ کرو گے تو اس کا بھی نقصان اپنے لیے، عبادت کرو گے تو اس کا بھی فائدہ اپنے لیے۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے گناہ کرنے سے یا کسی کی عبادت کرنے سے۔ وہ بے پرواہ ذات ہے، کائنات ارضی و سماوی کے ذرے ذرے کی مالک ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ وہ ایسی وحدہ لا شریک ذات۔ من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، فلنفسہ، وہ اس لیے نیک عمل کر رہا ہے تاکہ قیامت کے دن بخشا جائے، تاکہ قیامت کے دن اسے سزا نہ ملے، اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں ہے۔ ومن عصا، اور جو گناہ کرتا ہے، فعلیہا، تو اس کا وبال پھر اسی پر پڑتا ہے، سزا اسی کو ملے گی۔ انسان اگر نیکی کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان کرتے تھے تو مسلمان نہیں ہوتے تھے لوگ تو آپ پریشان ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا تھا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اپنی جان کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ آپ اپنے اوپر اس کا کیوں لیتے ہیں غم؟ آپ کا کام ہے کہ آپ بتا دیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو گے تو نفع پاؤ گے، اس پہ نہیں چلو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، یہ راستہ ہے سیدھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے اس لیے آپ اس چیز کو غور فرماتے اور آپ اس پہ غم فرماتے کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے، پریشان ہو جاتے۔ تو آپ رحمت للعالمین تھے، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ ہمیشہ کے لیے رحمت للعالمین رہیں گے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات والا تبارک ہو، ہمارے گناہ سے یا ہمارے ثواب سے، ان کو ہم گناہ کریں گے تو اس کا بدلہ، اس کا گناہ کا جو سزا ہے وہ ہمیں بھگتنی پڑے گی، اور ہم نیکی کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں مل جائے گا۔ وما علینا الا